اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله حسبه جہنم ولبئس المہاد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے، اور سورۃ البقرہ کے پچھلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے حصہ پڑھا ہے، پچھلے کچھ عرصے سے ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے جس کے اندر حج کے بارے میں مختلف احکامات ہیں، اور اس سے پہلے ہم مختلف اور احکامات پڑھ رہے تھے مختلف قسم کے عملی زندگی کے بارے میں۔ اب جو آج میں نے آیت پڑھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ آیت اور اس سے اگلی جو تین آیتیں یعنی اگلی جو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، ان آیات کے اندر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، ایک ایسا بھی آدمی ہے کہ دنیا میں جس کی باتیں تو آپ کو حیران کر دیتی ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں کیسی اچھی اور بہترین باتیں کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے، یعنی اپنے دل کے ایمان کے اوپر یہ بھی کہتا ہے اللہ گواہ ہے میں سچا ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن ہے سخت قسم کا جھگڑالو اور سخت قسم کا فسادی آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اس بندے کی بات کی گئی، اور آگے پھر اگلی آپ اگلے ہفتے پڑھیں گے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب اس کے بالکل الٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ دو مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اب آپ سب سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے احکامات، اچانک یہ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کہاں سے آ گئی، اس کا ربط کیا ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ دو احکامات آپ پڑھ رہے ہوں اور اچانک پھر جو ہیں وہ لوگوں کی کلاسیفیکیشن آ جائے دو قسم کے، کہ ایک ایسے آدمی ہے جو بہت اچھا ہے، ایک آدمی ہے بہت برا ہے، تو آپ کہیں گے کہ پچھلی آیات جو ہم پہلے پڑھے ہیں ابھی حج کے احکامات کے بارے میں، ان آیات کا ان آیات سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، کوریلیشن کیا ہے؟ تو کوریلیشن کیا ہے؟ کوریلیشن یہ ہے کہ آپ نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ جب حج کے موقع پہ لوگ دعا کرتے ہیں تو کچھ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حج کے موقع پہ کچھ لوگ تو یہ دعا کرتے تھے، مشرکین مکہ یہ دعا کرتے تھے حج کے موقع پہ، آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ حج کے موقع پہ یہ دعا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے کے اندر کہ اے اللہ ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں، بارش ٹھیک ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بس دنیا کی دعائیں کرتے تھے، آخرت پہ ایمان نہیں تھا، تو یہاں کافروں کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسری طرف مسلمان یہ دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعا کریں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی اچھائی اور خیر عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی اچھائی اور خیر عطا فرما، اور ہمیں آخرت کے اندر آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو پچھلی حج کے احکامات کے دوران آپ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ایک وہ لوگ جن کا ایمان مکمل ہے، ایمان خالص ہے، اور ایک وہ لوگ جن کا ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہی ربط ہے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ، کہ پچھلی آیت کے اندر حج کے احکامات کے اندر آپ کو مومن اور کافر دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کی دعائیں مختلف ہوتی ہیں،
ان کا جو مقصد ہوتا ہے دنیا کے اندر رہنے کا وہ مختلف ہوتا ہے کہ کافر کا دنیا کے اندر مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ آخرت کا مقصد دنیا ہوتی ہے، مقصد اس کا بنیادی مقصد کافر کا دنیا ہوتی ہے، اور مسلمان کا بنیادی مقصد آخرت ہوتی ہے۔ دنیا کی اس کی نزدیک اہمیت ضرور ہے، دنیا ضرورت ہے اس کے لیے، لیکن مقصد مسلمان کا آخرت ہے۔ تو یہ دو چیزیں پیچھے بتائی گئی لوگوں کی دو قسمیں، اور آگے یہاں اس کی مزید تفصیل اب بتا رہی ہے۔ آگے اسی طرح کے دو لوگوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ ایک آپ آج پڑھیں گے کہ وہ لوگ جن کا ایمان خالص نہیں ہے، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہے، ہم بہت سچے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے، ان کا جو فعل ہے، ان کا جو طرز زندگی ہے، ان کا جو 24 گھنٹے کے شب و روز گزرتے ہیں، وہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ ان کے اندر چھپے ہوئے جو ہے ایمان کے نہ ہونے کی اور منافقت کی علامت ہے، جو آج ہم آیات پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ تو ہم اب آیات کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ وا من الناس، اور لوگوں میں سے، تو یہاں اس کا مطلب ہے وا اور من سے، الناس سے لوگوں میں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، یعنی یہاں اب جسے میں نے پہلے بتایا تھا ومن الناس من یقول آمنا، آپ نے پہلے پڑھا تھا پہلے پارے کے اندر دوسرے رکوع کے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آخرت کے روز پہ ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے ہوتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی وہی لفظ ہے کہ ومن الناس، کہ لوگوں میں سے ایسا بھی بندہ ہے، من جو یو جیبو کا، یو جیب ہوتا ہے کہ حیران کرنے والی چیز، یو جیب حیران کرنے والی چیز، اور یاد رکھیے اندر عربی کے اندر لفظ حیران بھی یوز ہوتا ہے اور عجب بھی یوز ہوتا ہے۔ عجب عربی دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ عجب کا لفظ ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے اوپر حیران ہونا جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہ ہو، سمجھ گئے؟ اگر آپ کی حیرت کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے انفارمیشن نہیں تھی اور وہ اچانک سامنے آئی، آپ حیران رہ گئے، اس حالت اس کے لیے عجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اسی کی بات بتایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یُعْجِبُکَ، ایسے لوگوں میں سے ایسا بھی ہے من جو یُعْجِبُکَ کا تجھے، یُعْجِبُ حیرت کے اندر ڈالتا ہے تمہیں، یُعْجِبُکَ حیرت میں ڈالتا ہے تمہیں، یعنی کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں نا، یا جو لوگ آپ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا بھی بندہ ہے من جو یعجبو کا، کہ آپ کو حیرت میں ڈالتا ہے، قولہ اس کی بات، قول بات، ہو اس کی، ٹھیک ہے، فی میں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں اور آپ پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں ایک ایسا بھی آدمی ہے کہ جس کی بات اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ کو حیران کر دیتی ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا زبردست قسم کا بندہ ہے، کیسا اچھا اس کا ایمان ہے۔ اب یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ تو بات چل گئی کہ یہ ایسا بندہ ہے، اور آگے فرمایا وَيُشْهِدُ اور وہ بندہ جو ہے یشہد، وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی اس چیز پر، ما جو فی قلبہ، جو اس کے دل کے اندر ہے، اور اپنے دل کے اندر جو اس چیز ہے، یعنی جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے پہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کی دعویٰ، جس کی باتیں تو آپ کو حیران کر دیں، اور وہ اپنی باتوں کے اوپر جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے ایمان کی پختگی کے اوپر، اپنے اخلاص کے اوپر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے،
اچھا یعنی اس کا دعویٰ تو یہ ہے حالانکہ ہوا وہ ہے الدو میں نے سخت، لد کہتے ہیں بتنذر بہ قوم اللدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے قوم اللدہ جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے جو آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کو آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور آخرت سے ڈرائیں. تو لد کا مطلب ہوتا ہے سخت جھگڑالو، ٹھیک ہے، اور لد کا مطلب ہوتا ہے سخت، یوں سمجھے بہت سخت. اور خصام خصم سے ہے، اور خصم کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا، اور خصام جھگڑا کرنے والا. الد شدید اور خصام جھگڑا کرنے والا. یعنی وہ دعوے تو بڑے بلند و باغ دعوے کرتا ہے، لیکن وہ ہوا الد الخصام، لیکن ہے وہ سخت قسم کا، شدید قسم کا جھگڑالو، فسادی، اور ہے وہ سخت فسادی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے ایک ایسا بھی آدمی ہے جس کی باتیں اور دعوے تو آپ کو حیران کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے یعنی ایمان، اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے، یعنی قسمیں کھاتا ہے اپنے ایمان کی پختگی کے اوپر، اپنے خلوص کے اوپر، حالانکہ وہ سخت فسادی ہے، وہ سخت قسم کا فسادی، یعنی سخت قسم کا فتنہ پرداز، فتنہ ڈالنے والا، فساد ڈالنے والا آدمی ہے. اب یہ آیت کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ منافقین کے بارے میں. لیکن بات کس بندے کی ہو رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مدینہ کے اندر، اس کا نام تھا اخنس بن شریک سقفی. اخنس بن شریک سقفی ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو اخنس بن شریک سقفی تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں آپ پہ ایمان کے ارادے سے آیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہ بندہ صرف اوپر سے بات کر رہا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی زبردست باتیں کی. روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایسی زبردست باتیں کرتے ہیں کہ وہ جیسے بھی ان کی باتیں آپ کو حیران کر دیتی ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر بھی آیا کہ یہ ایک ایسا زبردست آدمی ہے، اتنا ایمان کے اندر لگاوٹ، ایمان لانے کے بارے میں اتنا زیادہ یہ انٹرسٹڈ ہے، اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، تو بہت ہی زبردست قسم کا مومن لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ اچھی باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر کے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب باہر نکلا تو اس نے جا کے کیا کیا کہ کچھ فتنہ فساد کیا، اور بہت ساری جو فصلیں تھیں باہر مسلمانوں کی، فتنہ فساد ڈلوا کے فصلوں کے اندر آگ وغیرہ لگا دی اور لوگوں کی کھیتی وغیرہ ضائع کر دی. یعنی اندر ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا اور باہر جا کے اپنے نفاق کا مظاہرہ کیا کہ باہر فساد اور جھگڑے اور ان چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے. تو اس وقت پھر اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں تو آپ کو حیرت میں ڈال دیں، اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو ان کے دل کے اندر ہے اس کے اوپر وہ قسم بھی کھاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے اندر بہت خالص ہیں، لیکن اصل کے اندر وہ سخت فسادی لوگ ہوتے ہیں. اور ان کی آگے پھر ان کی یہ بیان کی گئی ان کی ایک خصلت کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب یہ پھرتے ہیں، یعنی جب یہ کوشش کرتے ہیں آپ کے وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب یہ پھرتے ہیں یعنی آپ کے پاس سے ہو کے باہر جاتے ہیں، سعیٰ فی الارض، تو یہ کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر. سعیٰ کا مطلب یہاں دوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سعیٰ کا لفظی مطلب دوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دوڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. یعنی وَإِذَا تَوَلَّىٰ، لیکن جب یہ آپ کے پاس سے واپس ہو کے باہر جاتے ہیں، سعیٰ فی الارض، یہ زمین کے اندر ارادہ کرتے ہیں. جس طرح سعیٰ کا مطلب ارادہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، من یوم الجمعۃ
فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا یعنی نماز کا، نماز جمعہ کا قصد کرو. یہاں دوڑنا مراد نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف صاف موجود ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ نماز کے لیے جاؤ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے لیے جاؤ تو پورے وقار کے ساتھ اور آرام سے چل کے جاؤ. آپ کا وقار، آپ یہ نہیں کہ آپ ایسے دوڑ رہے ہو، دوڑ کے جانا نماز کے لیے منع ہے. کیا ہے؟ جمعہ کی نماز ہو، اپنے وقار کے ساتھ آرام سے چل کے جانا چاہیے. ہاں جلدی نکلنا چاہیے کہ آپ کیا خطبہ یا نماز وغیرہ مس نہ ہو، لیکن دوڑنا یا مراد نہیں ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب ہے کہ خوب اچھی طرح ارادہ کر کے، کوشش کر کے، اہتمام کر کے جمعہ کی نماز کے لیے جاؤ. تو یہاں بھی فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، کہ جب ایسا آدمی جو ہے جو منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور جب عملی وقت آتا ہے کہ ایمان کا اپنے عمل سے بھی ثبوت دے، تو کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض، تو زمین کے اندر یہ کوشش کرتا ہے تاکہ یفسدہ، تاکہ فساد کرے، فیہا، اس کے اندر، تاکہ تو پھر جب عملی زندگی کے اندر جاتا ہے تو زمین کے اندر جو ہے اس کی یہی کوشش کرتا ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا کر دے. وَيُهْلِكَ، اور ہلاک کرے ارہرسا، کھیتی کو ہلاک کرے. مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کی کھیتیوں کو، لوگوں کے رزق کو. یہ دیکھیں نا، یہاں اس زمانے کے اندر تو کھیتیاں تھیں کہ کسی کی کھیتی کو آگ لگا دی. آج یہ ہے کہ وَيُهْلِكَ، کسی کے رزق کے اوپر لات مارنا، کسی کی کھیتی برباد کرنا، کسی کی کمائی، کسی کی جاب وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آ گئی کہ آج کہ ایک بندہ ویسے تو بڑا مومن بنتا ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر، انسٹیٹیوٹس کے اندر اس کی کوشش ہوتی ہے ٹانگ کھینچے، دوسروں کی پوزیشن خراب کرے. جس طرح فرض کریں آپ یہاں کنٹریکٹ پہ ہیں تو کوئی بندہ اس قسم کا ہے کہ وہ خواہ مخواہ کی شکایتیں کر کے، گلے کر کے، غیبت کر کے، اگر آپ کا جو باس ہے اس کی نظروں میں آپ کو یا کسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو اسی کے حکم کے اندر ہے کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کہ وہ کھیتی کو ہلاک کرنا، لوگوں کا رزق خراب کرنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے. وَالنَّسْلَ، اور نسل کو بھی اور وہ یہ کوشش کرتا ہے تاکہ کھیتی کو بھی ہلاک کرے، یعنی برباد کرے. اور وَالنَّسْلَ، اور نسل، کھیتی کا ہلاک کرنا، اس کو برباد کرنا ہوگا. اور یہ کہ انسانوں اور جانوروں کی نسلوں کو بھی نسل کشی کرے، یعنی ایسے جھگڑے فساد کرتا ہے کہ جانور لوگوں کے جو ہلاک ہو. ٹھیک ہے. اور یا لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، نقصان ہو، دنگا فساد ہو، قتل و فساد ہو. اور فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، فساد کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. میں پہلے ترجمہ کر لوں، پھر میں جو ہے نا تھوڑی سی چند باتیں اس کے اندر عرض کرنی ہے. اور آگے فرمایا، اب اس بندے کی ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ ایسا بندہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، لیکن جب عملی زندگی کے اندر آتا ہے تو اس کی عملی زندگی کے اندر وہ دیکھیں، اسلام تو سلم سے ہے نا، اور سلم کا مطلب صلح، سلامتی، پیس ہے، امن ہے اسلام کا مطلب. تو یہ بندہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ اب اسلام کا جو اینٹونیم ہے، متضاد ہے، وہ ہے فساد. اور امن کا بھی اینٹونیم کیا ہے؟ فساد. تو جو بندہ مسلمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ یا جس کے اندر اسلام موجود ہے، وہ بندہ فساد تو نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ فساد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے. تو فرمایا کہ اب اس کو عملی زبان سے تو اس نے ایمان کا کہہ دیا ہے، لیکن عملی زبان سے کیا وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے، وہ جو زمین جب اپنی عملی زندگی کے اندر، یعنی زمین کے اندر جب جاتا ہے تو اس کے اندر فساد کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی کھیتی برباد ہو اور انسانوں اور جانوروں کی نسل جو ہے وہ ہلاک ہو. اور فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ obviously واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کومنٹ ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، نقض امن کو بالکل پسند نہیں کرتا. اگر اس بندے کا واقعی اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، اگر اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، تو پھر یہ اس طرح کے کام کیوں کرتا ہے؟ اسے اس طرح کے کام سے بچنا چاہیے اگر یہ اس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تو. اور آگے اس کی ایک اور خاصیت بھی بیان کی، وَإِذَا قِيلَ، اب ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کو لوگ کہتے نہیں ہیں کہ تو مسلمان ہے یار، تو اس طرح کے کام
اس طرح کی باتیں، اس طرح کی طرز زندگی جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو، فتنہ فساد ہو، لوگوں کا رزق برباد ہو، لوگوں کی کھیتی برباد ہو، لوگوں کے جانوروں کا نقصان ہو، یا لوگوں کے اندر جھگڑے فساد ہو، قتل و غارت برپا ہو، ایسے اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو؟ ذرا کہ لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں، اسے یاد دلواتے ہیں کہ یار تو مسلمان ہے، تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُ، یعنی جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہو کہ اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کچھ خدا خوفی کرو، کیا کر رہے ہو؟ تو تو اللہ تعالیٰ کا کومنٹ سنیے گا، فرمایا آخذت ہو، آخذت پکڑتی ہے ہو اس کو، العزت عزت، بالاسم گناہ پہ، بالاسم یعنی گناہ کے ساتھ، یعنی اخذت العزت بالاسم، اس کو اس کی عزت پکڑتی ہے گناہ پر۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس کا جو معاشرت ہوا، تو بجائے یہ کہ اس کا جو معاشرتی مقام ہے، جو اہم آدمی تو ہے یہ عام زندگی کے اندر، تو اس کی اہمیت، اس کا سوشل سٹیٹس، بجائے یہ کہ اسے نیکی کی طرف راغب کرے، اس کی عزت جو ہے اسے ابھارتی ہے اور گناہ کرنے پہ۔ یعنی بجائے یہ کہ اسے یاد کروایا جائے کہ یار تو ایک یار ایمان سے تو ایک جو ہے وہ باعزت آدمی ہے، اثر و رسوخ والا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی عزت اسے اور گناہ پہ زیادہ آمادہ کرتی ہے، بجائے یہ کہ یہ گناہ کا کام چھوڑ دے، لوگوں کی نصیحت سن کے اس کی عزت اسے اور زیادہ گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، اور گناہ پہ آمادہ کرتی ہے۔ تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ کا کمنٹ سنیے، فحسبہ جہنم، اس بندے کا جو ٹھکانہ ہے فحسبہ، تو اس کے لیے کافی ہے جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، اور لا یقیناً بئسا، یہ برا ہے، مہاد ٹھکانہ، اور یہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ۔ اب یہ جو باتیں آپ نے سنی کہ ایک آدمی کے میں نے بتایا کہ پہلے تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک اخنس بن شریک ایک بندہ تھا، اور یہ مدینہ کے اندر بنو زورہ ایک قبیلہ تھا، اس کا یہ حلیف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں ایمان کے ارادے سے آیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ انا صادقن، کہ میں سچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، حیران رہ گئے کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ لیکن باہر نکلا تو باہر جا کے اس نے عملی زندگی کے اندر یہ کیا کہ لوگوں کی اس طرح کے کام کیے کہ لوگوں کی، کیونکہ سوشل سٹیٹس تو اس کا تھا ہی، اس نے لیکن دل کے اندر نفاق تھا، زبان سے ایمان لایا تھا، دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو باہر جا کے اس نے اس طرح کے لوگوں کے اندر کو اس طرح کا فتنہ فساد ڈلوایا کہ کچھ لوگوں کی کھیتی کو آگ لگا دی اور لوگوں کے اندر دنگا فساد ڈلوایا۔ اور جب یہ ہوا تو پھر جب ایسا ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجی، اور یہ آیات نازل ہوئی، موجودہ آیات، یہ 3 آیات یہ اور 3 آیات اگلی، 3-4 آیات اگلی، ٹھیک ہے، جس میں دونوں طرح کے بندوں کی بات، اس کی بات بھی کی گئی اور صحیح مسلمانوں کی بات۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت اس بندے اخنس بن شریک سقفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری بات، ایک اور مفسرین کا گروہ کہتا ہے کہ یہ آیت کچھ اور منافقین کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کو ایک سریہ کے لیے، سریہ کہتے ہیں وہ جنگ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود شریک نہ ہو، رسول کی زندگی کے اندر تو ہو وہ جنگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خود شریک نہ ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب اور کچھ مسلمانوں کو ایک سریہ کے لیے بھیجا، اور لیکن وہاں وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو کچھ منافقین نے جو اسے کہتے ہیں رجی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو رجی والے سریہ کے اندر جب یہ واقعہ ہوا تو مدینہ کے اندر کچھ منافقین نے جو کہ اوپر سے ایمان لائے تھے اور اندر سے ایمان نہیں رہے تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام کی بدگوئی کی ان کے بارے کے اندر
کہ یہ اچھے لوگ نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے صحیح جنگ نہیں کی، وہاں جا کے ہلاک ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو جب انہوں نے ان کی مذمت کی ان منافقین نے حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کی، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں تو اگلی آیات نازل کی نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جانیں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ان کی تو یہ تعریف کی گئی، اور ان منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن ہے سخت جھگڑالو. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرا گروپ کہتا ہے مفسرین کا کہ یہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. ایک تیسرا جو ہمارا مفسرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات عام ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ کسی خاص بندے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ آیات عام ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے وہ جو ہے ہمارے ایک مفسر گزرے ہیں محمد بن کعب ارکرزی، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات نقل کی ہے. ٹھیک ہے. محمد بن کعب ارکرزی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک حضرت سعید نے کہا، حضرت سعید بھی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور یہ جو نوف بکالی اور یہ دو بندوں سے روایت کرتے ہیں، نوف بکالی سے بھی اور سعید سے، حضرت سعید سے بھی. تو یہ دونوں حضرات جو تھے وہ اہل کتاب کی مختلف کتب کا، ان کی کتابوں کا جو ہے یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے. تو یہ حضرت محمد بن کعب اور کرزی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دونوں سے روایت کرتے، مجھ سے سعید نے بھی کہا اور نوف بکالی نے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بعض پرانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر اس دور کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دین کو دنیا کے نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ عبادن. اب سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے خاص طور پہ نہیں یہ روایت لکھی ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تورات و انجیل کے اندر لکھا ہے کہ انا عبادن، کہ کوئی لوگ ایسے ہیں کہ السنتہم احلی من الاصل، کہ ایسے لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ تو شہد کی طرح میٹھی ہیں، کہ زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہے، اتنی میٹھی زبان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ ہے نا کہ یوجب کا قولہ فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی، ان کی جو باتیں ہیں آپ کو حیران کر دیتی ہیں. لیکن وقلوبہم امر من الصبر، لیکن ان کے جو دل جو ہے نا وہ ایک مجھے یہ پتہ نہیں صبر یہ اس کا اردو میں ایک پنجابی کے اندر ہم کہتے ہیں یا غالباً اردو کے اندر بھی ایک سخت کڑوا پھل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تما، ہم کہتے ہیں تما پنجابی، مجھے پتہ نہیں اردو کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں. تو لیکن کہتے ہیں ان کے دل اس سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، یعنی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں تو ہیں احلی من الاصل، شہد سے زیادہ زبانیں میٹھی ہیں، وقلوبہم امر من الصبر، لیکن ان کے دل جو ہے وہ تم میں سے زیادہ کڑوے نہیں ہیں. اوپر سے اتنے میٹھے ہیں لیکن اندر سے دیکھو تو ان کا جو ہے وہ جو دل ہے وہ سخت ہے اور اندر سے بہت کڑوے ہیں. فرمایا لابسوا للناس مسوق الظان من اللین، لوگوں کے لیے یہ بکریوں کی کھال پہنے رہتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے ملتے ہیں نا تو اتنے نرم ہو کے ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بالکل جو ہے اتنا ملائم اور نرم آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے لیکن فرمایا لیکن اندر سے ان لوگوں نے اصل میں یہ اندر سے بھیڑیوں، اصل میں ان لوگوں کے ان کے اندر بھیڑیوں کی طرح کے لوگ ہیں. تورات و انجیل کی بات ہے. اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے اوپر یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ یہ دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ دین کو استعمال کر کے دنیا کماتے ہیں. دیکھیے گا ادھر، یعنی اوپر سے یہ جو شہد کی طرح میٹھے رہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم دین کو استعمال کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ظفر ہے جناب، ماشاءاللہ تفسیر بڑی جانتا ہے،
بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن اندر سے ظفر جب اللہ نہ کرے اگر عملی زندگی کے اندر جائیں تو ہم جو ہیں وہ وقتی طور پہ اچھا بننے کے لیے باتیں تو اچھی کریں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو ہم عمل کے اندر بہت کمزور ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا جب انہوں نے یہ بات کی تو محمد بن کعب نے کہا کہ یہ بات صرف تورات و انجیل کے اندر نہیں ہے، بلکہ میں نے قرآن کے اندر غور کیا ہے تو یہ بات مجھے قرآن کے اندر بھی ملی ہے، لیکن قرآن کے اندر ذرا لفظ مختلف ہے. تو سعید نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ قرآن کے اندر یہی بات، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہیں لیکن دل تمے کی طرح کڑوے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ بکریوں کی کھال پہنے یعنی نرم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سے وہ لوگ بھیڑیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، تو سعید نے پوچھا کہ یہ لوگ یہ کتاب اللہ کے اندر قرآن کے اندر کہا ہے؟ تو انہوں نے پھر انہوں نے کہا جب میں نے غور کیا تو یہ جو آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں تو دنیا کے اندر آپ کو حیران کر دیں اور وہ اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھا لے، لیکن ہوں وہ سخت قسم کے جگرالو. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ زمین کے اندر اپنی عملی زندگی کے اندر آئیں زمین کے اندر تو سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین کے اندر یہ کوشش کریں فساد کی، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی کو اور نسل کو یہ ہلاک کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اخذتہ العزۃ بالاسم، تو ان کی عزت، ان کا سوشل سٹیٹس انہیں اور گناہ پہ آمادہ کرتا ہے. فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو آیت کا اصل مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو جھگڑالو یا اس طرح کا کام کرنے والا نہیں، مسلمان امن کی علامت ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہو، جو کہ جہاد کے اندر بھی نواں اور آخری درجہ ہے، وہاں آپ تلوار نہ اٹھائیں بلکہ وہاں آپ جو ہے وہ ریشم کی طرح نرم ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہ عام زندگی کے اندر، عام اپنی طرز زندگی، چاہے آپ کی طرز آپ کی جو ہے آپ مسلمانوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہوں یا آپ کسی بھی ملک کے اندر ہوں، عام زندگی کے اندر آپ کو امن پسند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی پوری زندگی کے اندر، اور آپ کو لوگوں کا خیر خواہ جس طرح ہے نا، اس نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، کے لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو آپ ایسے ہوں کو جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یہ الناس عام ہے، اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں، کہ ہر بندے کو آپ کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائے عام زندگی کے اندر. کفر کو فائدہ پہنچانے کی نہیں بات کر رہا میں، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے اچھائی اور نیکی کا ایک نمونہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ عام زندگی کے. لیکن دوسری طرف ایک منافق ہوتا ہے کہ زبان سے تو وہ دعویٰ کرتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ آیات ہیں تو خاص لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، خاص تناظر کے اندر، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو زبان سے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں اور ان کی باتیں تو حیران کر دیں، لیکن عملی زندگی کے اندر ان کا عمل ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ لگتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ جو بندہ ایمان اصل میں اس دعویٰ کرتا ہے، لگتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر ہے نہیں ہے، عملی طور پہ اس کے ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا عاہد، اور جب وعدہ کرے غادر، تو وعدہ خلافی کرے، واذا خاصم، اور جب جھگڑا کرے فاجر، تو گالی گلوچ اختیار کرے. یعنی یہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. یعنی بات کی نوبت ہے جھوٹ بول دے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اگر کسی سے بندے سے کبھی ہو سکتا ہے کبھی ریزننگ ہو جاتی ہے بات، کبھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفر بھی کرتا ہے، لیکن آپ کو اپنے پوائنٹ ڈفرینس آف اوپینین کو
آپ کو کوگنیٹو بنانا چاہیے، نہ اس کو پرسنل کلیش بنانا چاہیے، لاجیکل ہو جب آپ کی ڈفرینس آف اوپینین ہو. لیکن اگر اس کے اندر اگر کوئی جھگڑا کرے اور گالی گلوچ اختیار کرے اس کے اندر، تو یہ منافق کی علامت ہے، یاد رکھیے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے بخاری شریف کے اندر، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، کہ رسول نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے برا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ ہے جو الد الخصم، جو شدید جھگڑا کرنے والا. یاد رکھیے، فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ابغض، سب سے جو مکروہ ترین ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ برا ہے، وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی ایمان کو دل کے اندر صحیح طور پہ راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات ان منافقین کے بارے میں جو مشرک تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کے اندر یہ ہدایت ہے کہ عام مسلمان دنیا کے اندر خیر کا نمونہ ہو، اور مسلمان جو ہے جیسا اپنی زبان سے دعویٰ کرتا ہے ایسا ہی اس کا عمل اس کے ایمان کی گواہی دے. لوگوں کے لیے خیر ہو، لوگوں کے لیے نیکی ہو، لوگوں کی فرمایا آسروا ولا تعسروا، فرمایا لوگوں کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، لوگوں کے لیے خیر پیدا کرنے والا ہو، لوگوں کے لیے اچھائی پیدا کرنے والا ہو. ایسا ہو مسلمان کہ اس کو دیکھ کے اسلام کا ایک اچھا امیج، خیر کا امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے. اور یہ اسلام کی وہ سب سے بڑی ہے خاصیت جس نے اسلام کو سب سے زیادہ پھیلایا ہے، کہ جو مسلمان جو ہے وہ ایک گفتار کا غازی صرف نہیں ہوتا، بلکہ گفتار کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہے وہ کردار کا غازی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، شاید چند منٹس ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بہت مفصل آپ نے تفسیر عطا کی، جزاک اللہ. چلیں جناب، جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ جو کہ ہم نے سنا اور پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.